നമിദാനം 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 നമിദാനം. یہ جو مایوسی ہے یہ ہے کیا؟ یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ جو سب سے بڑا وار کرتا ہے وہ انسان کو مایوس کرتا ہے. مایوس کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے. انسان کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ بس زندگی ختم، زندگی میں صرف پریشانیاں ہیں، کچھ اچھا نہیں. اللہ کی رحمت سے انسان نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہی نہیں کہ وقت بدل جائے گا، سب کچھ اچھا ہو جائے گا، حالات تبدیل ہو جائیں گے. یہ ہے مایوسی. شیطان نے کیا قسم کھائی تھی اللہ کے سامنے کہ اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو تجھ سے مایوس کروں گا. اللہ نے جواب میں 2 قسمیں کھائیں، اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی اور بتایا کہ جو میرے بندے ہیں مجھ سے رجوع کریں گے، میری طرف لوٹ کے آئیں گے تو میں ان کو جواب دوں گا. مفہوم بتا رہی ہوں اپنے انداز میں. اب کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رسی کو نہیں چھوڑنا. ایک چیز جو ضرور کرنی ہے، یہ نہیں کہنا زندگی میں کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا. کبھی یہ جملہ، یہ لفظ زبان پہ لانا ہی نہیں. ہاں سب کچھ چلا بھی جائے تو کہنا ہے اللہ نے بہت کچھ بچا لیا، اللہ نے ابھی بھی مجھے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے. اور ہوتا ہے ایسا کہ سب کچھ بھی چلا جائے تو بھی بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے، بس ہماری نظر نہیں جاتی اس پہ. بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ جیسی زندگی ہی مانگتے ہوں گے کہ اللہ ایسی ہی زندگی عطا کرتے. وہ لوگ جو چل نہیں سکتے، وہ لوگ جو بول نہیں سکتے، وہ لوگ جو ہاتھ پاؤں تک نہیں ہلا سکتے، جو بیڈ ریڈن ہیں، سالوں سے اٹھ نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے. کبھی سوچئے چلیے ساری باتیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ لوگ جو بات نہیں کر سکتے، ان کا کتنا دل چاہتا ہوگا کہ کبھی ہماری زبان سے لفظ نکلیں، ہم اپنی آواز کو سنیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہم بھی بول سکتے ہیں. کیسی گھٹن ہوتی ہوگی ان کے اندر. کبھی سوچئے اللہ نے تو ہمیں کتنی بڑی نعمت دی. مجھے یاد ہے میری نانی ایک بار ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ شاید آپ کو گلے کا کینسر ہو گیا ہے. ان کا گلا بالکل بند ہو گیا تھا اور ریڈیشنز ہوتی تھی، گلے پہ شوائیں لگتی تھیں اور اس طرح سے بالکل. اب وہ پڑھی لکھی تو تھی نہیں، اشاروں سے بات کرتی تھی، لکھ کے بھی نہیں بتا سکتی تھی اپنی بات. کتنا مشکل ہے یہ فیز. مجھے یاد ہے ایک بار میرا گلا خراب ہو گیا، بہت پرانی بات ہے. کئی دن تک گلا خراب رہا، میری آواز تقریباً غائب ہو گئی، مجھے بولا نہیں جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ میں پریشان ہو گئی. میں جب اکیلے میں بیٹھی ہوتی تھی، میں کوئی نہ کوئی جملہ بولنے کی کوشش کرتی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں میری آواز بالکل بند ہو گئی، میں زندگی میں اب کبھی بول ہی نہیں پاؤں گی. مجھے وہ یاد ہے کسی میڈیسن سے نہیں ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن اللہ جب ٹھیک کرنا چاہے کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو کیسے ٹھیک ہوا. جو کسی میڈیسن سے، کسی اینٹی بائیوٹک سے نہیں ٹھیک ہو رہا تھا گلا میرا. میں نے ایک سٹا لیا
وہ آپ نے دیکھا ہوگا سٹا جو تھوڑا سا کرتے ہیں چھلکے سمیت اس کو دبا کے تو سٹیم میں گلا لیتے ہیں اس کو، اور پھر اس کے اوپر لیمن یا وہ لائم جوس جو ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں، جس کو کھٹیاں بولتے ہیں. تو اس کا وہ جوس سا، اور جیسے اس میں مسالہ سا لگاتے ہیں، چاٹ مسالہ ٹائپ. اب کتنا وہ اسپائسی ہوتا ہے، اور گلا خراب ہو اور وہ بندہ ایسا کھا لے. کین یو امیجن؟ چونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں اسٹاپ پہ کھڑی تھی، مجھے وہ نظر آیا سٹے والا، میں نے لے لیا اور میں ڈائیو میں بیٹھ گئی. پرانی بات ہے جب تب لاہور میں ڈائیوز چلتی تھی. تو اب میں نے کھانا شروع کیا، اور جب تک میں گھر پہنچی ہوں میرا گلا بالکل ٹھیک. اٹ واز امیزنگ. جو لوگ سن نہیں سکتے کبھی سوچیں، جو لوگ دیکھ نہیں سکتے کبھی سوچیں ان کے بارے میں. یقین رکھیں، یاد رکھیں، اللہ کین ڈو ایوری تھنگ. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ہم اسے پکار کے تو دیکھیں. ہاں کبھی زندگی میں تکلیف آئے اور جائے نہ، مسلسل رہے، جا ہی نہیں رہی، جا ہی نہیں رہی، بس محسوس کریں اس کے قرب کو. اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. جتنی جلدی اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے اتنی جلدی یہ فیز ختم ہو جائے گا، یہ میرا اندازہ ہے. اور جب کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کیفیت میں لطف آنے لگتا ہے، اس کیفیت میں لطف آنے لگتا ہے. جب اللہ کا قرب مل گیا، اس کی یاد مل گئی، اس کا خیال مل گیا، اس کا ذکر مل گیا، تو بس اب جیسے بھی یہ زندگی گزر جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اللہ انتظام کوئی اور کر دے گا. ہم سمپل اللہ سے ایک بات کہیں، اللہ یہ جو بھی مشکل آ گئی ہے میری زندگی میں، بس مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دینا. تو میرے قریب آ جا، قریب آ جا، بس میں تجھے محسوس کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو بھی مسائل ہیں، یہ جو بھی تکلیفیں ہیں، یہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں، یہ جو بھی مشکلات ہیں، یہ سب تیرے حوالے. میں نہیں کر سکتا، میں بہت بے بس ہوں. تو جانتا ہے، اور اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اتنی کیپیسٹی اب رکھتا ہے، اس میں اتنی ہمت ہے یا نہیں ہے. اللہ تو سبھی جانتا ہے. تو اگر ہم واقعی سچے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو گٹھڑی ساری باندھیں اور اس کے دروازے پر رکھ دیں. میں نہیں کر سکتا کچھ، تو نے ہی کرنا ہے ربا، تو نے ہی کرنا ہے. ہم اس کے ساتھ جو رجوع ہے وہ نہ چھوڑیں. اور پھر سے یہ کہوں گی، زبان پہ نہیں لانا کہ میں برے حالات میں ہوں، بہت برا پھنس گیا ہوں، میرا تو وقت بدل ہی نہیں رہا. جب ہم یہ کہیں گے ہمارا اگر وہ وقت چند دنوں کا ہے تو وہ ہفتوں پہ چلا جائے گا. نہیں کہنا ہے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، یہ جو چھوٹا سا ایک ٹیسٹ آیا ہے تو مجھے اس میں پاس کر دے. اللہ آ گئی ہے مشکل، بس تو مجھے اپنے قرب میں رکھنا، اور تو نے مجھے پاس کرانا ہے، اس میں مجھے اس میں پاس کرا دے. بس آ گیا ہے ٹیسٹ تو میں نے اس میں پاس ہونا ہے، فیل کوئی نہیں ہونا. بس اللہ سے باتیں کریں، کہیں اس سے، وہی تو سب سے بڑھ کے اپنا ہے، سب سے بڑھ کے اپنا. کبھی نہیں کہتا میں مصروف ہوں، کبھی نہیں کہتا مجھے نیند آئی ہے. آدھی رات کو بھی پکاریں اس کو جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کروٹ بدلتے ہوئے اسے پکاریں. کوئی خیال آئے، کوئی تکلیف محسوس ہو، صرف وہ ہے جو جانتا ہے. آپ کے ساتھ بیڈ پہ کوئی سو بھی رہا ہو تو اسے آپ کی تکلیف کا نہیں پتا. کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، کسی کو نہیں پتا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ رب جانتا ہے. ہم مجمع میں بیٹھے ہوں، کوئی ہمارے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہو، سب کچھ دیکھ رہا ہو، تب بھی کوئی نہیں جان سکتا ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. ہم چپکے سے اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرا یہ غم دور کر دے. اور اگر
اس غم کے رہنے میں میرا کوئی بھلا ہے تو اللہ مجھے اس پہ راضی کر دے. دیکھیے گا موجیں ہو جائیں گی آپ کی. پکار کے تو دیکھیں, پکاریں صحیح, اسے پکارتے رہیں, گلا نہیں کرنا, شکوہ نہیں کرنا. نمیدا نم نمیدا نم نمیدا نم نمیدا نم